اللہ نے عورت کو ایک انمول خزانہ بنایا ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے، خاندان کا سکون ہے اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ایک عورت کو گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے۔ ایسے لمحے میں اسلام اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے، اے بیٹی، اگر تو گھر سے باہر نکلنا چاہے تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر نکل، اپنی عزت کا دامن تھامے رکھ اور صرف وہی روزگار اختیار کر جو حلال ہو۔ ذرا سوچو، مکہ کی گلیوں میں وہ باوقار عورت کون تھی جو اپنا کاروبار سنبھالتی تھی، قافلے روانہ کرتی تھی اور ایمانداری کو اپنا شعار بنائے رکھتی تھی؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ ایک تاجرہ تھیں، لیکن ان کی حیا اور کردار کا یہ عالم تھا کہ سارے عرب ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ وہ اپنے کاروبار میں ایسے مردوں کو شریک کرتی تھیں جو امانت دار ہوں۔ انہی میں ایک جوان تھے جنہیں ساری دنیا محمد الامین کے نام سے جانتی تھی۔ یہی رشتہ آگے جا کر نکاح میں بدلا اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام عورت کو نہ صرف گھر کی زینت بلکہ ایک کامیاب تاجرہ کے طور پر بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر روزی کمائے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت جہاں بھی ہو، اس کی چادر اس کے سر پر ہو، اس کی نظر جھکی ہو اور اس کا کردار پاکیزگی کی خوشبو بکھیر رہا ہو۔ اسی لیے دین نے عورت کو اجازت دی کہ وہ معلمہ بنے، وہ طبیبہ بنے، وہ خاندانی کاروبار سنبھالے، وہ لکھنے اور پڑھانے کا کام کرے، لیکن ہر جگہ اس کی حدود متعین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت شفا بنت عبداللہ کو منڈی کا نگران مقرر کیا گیا تو یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ عورت اپنی عزت کے ساتھ بڑے بڑے عہدے سنبھال سکتی ہے۔ وہ بازار کی نگرانی کرتی تھیں مگر ان کا پردہ اور وقار کبھی متاثر نہ ہوا۔ آج کی دنیا میں جب عورت ہزاروں فتنوں میں گھری ہوئی ہے، جب اشتہارات اسے نمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، جب بے پردگی کو ترقی کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی عورت اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور حلال زر روزگار اختیار کرے تو وہ نہ صرف اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بنتی ہے بلکہ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سرخرو بھی ہوگی۔ اللہ نے عورت کو رزق کمانے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ وہ اپنی عصمت و حیا کو کبھی قربان نہ کرے، کیونکہ ایک عورت کا ایمان، اس کی عزت، اس کی حق سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر یہ دولت ہاتھ سے نکل جائے تو دنیا کی ساری کمائی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بدلتے حالات میں آج عورت کے لیے روزگار کے مواقع پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ موقع ہونا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ جانا جائز ہے۔ اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے کہ وہ صرف وہی کام کرے جو حلال ہو، جس میں اس کی عزت محفوظ ہو اور جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ یہ کائنات گواہ ہے کہ جب بھی عورت نے اپنی حیا اور پردے کو تھامے رکھا، اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈالی، لیکن جب بھی اس نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر دنیا کمانے کی کوشش کی تو لاکھوں کما کر بھی دل کا سکون نہ پا سکی۔ آج کی عورت کے لیے کئی شعبے ایسے ہیں جن میں وہ عزت اور وقار کے ساتھ حلال روزگار کما سکتی ہے۔ آئیے ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ معلمہ عورت کے لیے سب سے بہترین شعبہ تعلیم ہے۔ اگر وہ بچیوں کو قرآن، حدیث، اسلامیات دنیاوی تعلیم دیتی ہے تو وہ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ ثواب بھی کما رہی ہوتی ہے۔ ایک نیک معلمہ اپنی شاگردوں کے دل میں روشنی پیدا کرتی ہے اور یہ روشنی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ طبیبہ/ڈاکٹر عورتیں عورتوں کے علاج کے لیے ہمیشہ ضرورت رہیں گی۔ ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر، نرس، میڈیکل اسپیشلسٹ لاکھوں گھروں کے لیے رحمت بنتی ہے۔ یہ نہ صرف حلال کمائی ہے بلکہ عین عبادت بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ نرسنگ اور دائی کا کام اسلامی حدود کے ساتھ یہ شعبہ عورت کے لیے باعث اجر ہے۔ جن عورتوں کو ولادت کے وقت عورتیں سہارا دیتی ہیں، ان کی خدمت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت فضیلت دی ہے۔ آن لائن کام آج کے دور میں عورت اپنے گھر بیٹھے کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے کام کر سکتی ہے، جیسے گرافک ڈیزائن، ترجمہ، لکھائی، تعلیم وغیرہ۔ اس طرح عورت اپنی عزت و پردے کے ساتھ کما سکتی ہے۔ کڑھائی، سلائی اور دستکاری، گھریلو ہنر جیسے کپڑے سینا، کشیدہ کاری، کڑھائی، جیولری ڈیزائننگ اور ہینڈی کرافٹ عورت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی خواتین کا ذریعہ معاش رہا ہے۔ اسلامی کتب لکھنا اور تعلیم دینا، جو عورت لکھنے بولنے میں مہارت رکھتی ہے وہ اسلامی مضامین، بچوں کے لیے کہانیاں، نصابی کتب لکھ سکتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال، اگر کوئی عورت گھریلو سطح پر بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کا کام کرتی ہے
تو یہ بھی حلال ذریعہ ہے، بشرطے کہ یہ اسلامی ماحول میں ہو۔ گھریلو کھانا پکانا اور بیکنگ، گھر کے کچن سے کھانا، بیکری آئٹمز ہوم فوڈ سیل کرنا بھی عورت کے لیے عزت دار روزگار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار بھی تجارت ہی پر مبنی تھا، اسلامی فیشن، عباءہ اور پردے کا کام۔ اگر عورت کپڑوں کا کاروبار کرے، خاص طور پر ایسا جو حیا اور پردے کو فروغ دے، تو یہ بہت برکت والا کام ہے۔ فارمیسی اور دوائیوں کا کام، عورتوں کے لیے طب سے متعلقہ یہ شعبہ بھی جائز اور ضرورت ہے۔ خواتین کے ماحول والے دفاتر، کال سینٹر، اگر ایسی جگہ ہو جہاں صرف خواتین کام کرتی ہوں اور پردہ برقرار رکھا جائے تو یہ بھی ایک جائز آپشن ہے۔ یہ سب وہ مواقع ہیں جہاں عورت اپنی عزت اور حیا کے ساتھ کما سکتی ہے۔ لیکن عورت کے لیے سب سے اہم چیز نیت ہے۔ اگر نیت صرف دنیا کمانا ہو تو یہ دنیا ہی ملے گی، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا اور اپنے گھر کی مدد کرنا ہو تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہاتھ آئے گی۔ یاد رکھو، عورت کے لیے سب سے بڑی کمائی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ جب عورت حلال کمائی کرتی ہے تو اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، بچوں کی تربیت میں نور آتا ہے اور شوہر کی کمائی میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عورت کی حلال محنت پورے خاندان کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ کائنات کی اصل حقیقت یہی ہے کہ دنیا فانی ہے۔ آج کے پیسے کل ختم ہو جائیں گے، لیکن جو عورت اپنی عزت، حیا اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ روزگار کرے گی، اس کی کمائی قبر میں بھی روشنی بنے گی اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔